مارچ 1999 یعنی جب میں 19 سال کا تھا تب لکھی تھی، اور اس سے پہلے میں نے کچھ کہانیاں، کچھ مضامین اور یونیورسٹی میں جو میری پرفارمنسز تھی وہ، اور تھوڑی شاعری وہ لکھ چکا تھا، اور اس کا میں ایک لکھنا چاہتا تھا کہ میں یہ چیزیں کیوں لکھ رہا ہوں، تو اس میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آ جاتی ہے، وجہ بھی، تو ابھی میں اس کو پڑھتا ہوں۔ آئیے ریکارڈ رکھیں۔ کوئی بھی لیکھک، رائٹر یا لکھنے والا اگر کچھ لکھنا چاہتا ہے تو وہ سب کچھ اس کے ذہن میں شارٹ فارم کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ دراصل اس کا اپنا ذہن کچھ تخلیق کر نہیں سکتا، پر وہ جو مواد ہوتا ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ذہن میں کہیں سے منتقل ہوتا ہے۔ لکھنے کے لیے میرے ذہن میں بہت کچھ آیا جو میں نے کبھی لکھا، کبھی مٹا دیا، کبھی لکھنے کا ارادہ کر کے بھول گیا، کبھی دوستوں یا رشتہ داروں کے گھر کاپیوں پہ لکھا۔ یہ میری عادت ہوتی تھی کہ جب میں کبھی دوستوں، رشتہ داروں کے گھر جاتا تھا اور چارپائی پہ اکیلا بیٹھا ہوتا تھا تو میری شدید خواہش ہوتی تھی کہ کہیں سے کوئی کاپی، کوئی کاغذ مل جائے کہ میں اپنے ذہن میں آئے ہوئے خیالات لکھوں۔ اس رجسٹر میں میرے پاس لکھنے کے لیے یا جمع کرنے کے لیے کوئی زیادہ مواد بچا نہیں، اور یہ سب کچھ میں نے ایک کتاب مرزا کلیج بیگ کے مضمون آئیے ریکارڈ رکھیں کا اثر قبول کرتے ہوئے لکھنے کا ارادہ کیا۔ شروع میں کچھ چھوٹی موٹی کہانیاں لکھتا تھا جو کہ میں ڈراموں، ادبی کتابوں سے متاثر ہو کر لکھتا تھا اور پھر مٹا بھی دیتا تھا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 12 سال تھی۔ اس دور کی رائٹنگز میں 2 کہانیاں، جیسی کرنی ویسی بھرنی اور بھورل دھاڑیل، اس رجسٹر میں نے مختصر کر کے لکھی ہے۔ اس وقت یعنی 1991 میں شعر لکھنا چاہتا تھا پر ایک بھی نہ لکھ سکتا تھا۔ چلتے چلتے 1996 کی شروعات میں میرے ساتھ ایک خاص حادثہ ہوا جس کے بعد از خود مجھ سے غزل اور شعر لکھتے گئے۔ 1997 میں تھوڑا سا مذہبیت کی طرف گیا تو پھر اس پہ میں نے کچھ تحریریں اور اشعار لکھے۔ میں نے صبر کے موضوع پہ پورے قرآن شریف سے آیتیں ڈھونڈی اور ان کا ترجمہ لکھا۔ مسلمان کے موضوع پہ اسی طرح زمانے کی چلتی غلامی سے خود کو بچانے کے لیے آیتیں اور ترجمے، اور اے انسانوں یا اے ایمان والوں سے شروع ہوتی ہوئی تمام آیتیں اور ان کا ترجمہ۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں اور ترجمے اور تفسیر۔ میرے پاس زیادہ سے زیادہ تعداد اسلامی کتابوں کی ہے جس میں زیادہ تر روحانیت اور شمس الدین عظیمی کی لکھی ہوئی ہیں۔ مہران یونیورسٹی کے بعد مجھے ایک دوست ملا جس نے مجھ میں ادبی ذوق ابھارا۔ پہلے تو میں مذہبیت اور روحانیت پہ ہی کچھ لکھتا تھا، لیکن اس دور پہ جب وقت نے پانی مارا تو 1998 میں پھر میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، اور کچھ اگر لکھا تو وہ بھی 1999 کی جب چھٹیاں تھیں یونیورسٹی کی۔ اس وقت میرے پاس چچ نامو، مرزا کلیج بیگ، ناولز میں گلیلیو، اسپارٹیکس، شاعری میں شیخ ایاز کی چندر گلیوں، تصوف پہ جی این ڈٹھوائے منہ، خلیل جبران کی بہت ساری اردو سندھی کتابیں اور کافی مذہبی کتابیں ہیں
کتاب مرزا خلیج بیگ کا زینت، شیخ ایاز کی آدم کہانی 1، 2 اور 3 اور منتخب افسانے۔ اس کے علاوہ تاریخ پہ کتاب لینے کا ارادہ ہے۔ جس طرح قومیں اپنے پرانے بنائے ہوئے قاعدے قانون مٹا کے نئے بناتی ہے، اسی طرح خیال بدلنے کی وجہ سے میں نے پرانی تحریروں کو مٹا کے نئی تحریریں لکھی۔ کچھ تحریریں اور شعر کسی خاص اثر کے تحت لکھی گئی، جس طرح وطن کے محبت کے جذبے کے تحت میں نے یہ ایک رجسٹر بنایا جو کہ الگ ہے، اور اس میں نے پاکستان کی جو بھی بڑی شخصیتیں ہیں، اعزاز ہیں، تاریخی اور ثقافتی باتیں ہیں، اس کے بارے میں جو بھی اخبار میں سرخیاں یا خبریں آتی تھیں اور مضمون آتے تھے، کالمز، وہ میں پھاڑ کے چپکایا کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے لیے میں نے وہ فوٹو اور کٹنگز کی، اور اس کے بعد جب اس کے بادل برس کر ختم ہو گئے تو پھر میں نے اسے چھوڑ دیا اور پھر یونیورسٹی چلا گیا۔ تو پھر وہ ارادے ختم کر کے میں انجینئرنگ پڑھنے میں لگ گیا۔ کچھ تحریریں مجھے اچانک آئے خیالوں پہ مبنی ہیں، پھر کسی کو وہ اچھی لگیں یا نہیں۔ اور 19 سال کی عمر میں یہ مضمون لکھتے ہوئے جو لاسٹ میں نے لکھا ہے کہ لکھنا یا تو میرا شوق ہے یا پھر قدرتی نیچرلی کوئی انٹینشن کہ جو مجھ سے ہرو کا ایک سندھی ورڈ ہے، اس کے مجھے پتہ نہیں کہ اردو میں کیا اس کی میں ٹرانسلیشن کروں، تو بس مجھ سے وہ کوئی لکھواتا جا رہا ہے۔